حقائق میرے سامنے آئے تو میں یونس حبیب کے پاس گیا 93 کے اندر. اس زمانے میں الیکشن ہو رہے تھے, جنرل الیکشن تھے, تو میں نے کہا کہ مجھے الیکشن کے لیے فنڈ چاہیے. تم نے ملک دشمنوں کو بہت پیسے دیے, مجھے بھی چاہیے, میں ملک دشمن نہیں ہوں. یونس حبیب سے میرے پہلے بھی تعلقات تھے, یونس حبیب نے مجھے پیسے دیے. اس میں ایجنسیز کا کوئی عمل دخل نہیں تھا, اس میں ایجنسیز سے میں نے پیسے نہیں لیے, اور میں نے اسی لیے برملا اظہار کیا کہ میں نے ہاں لیے 50 لاکھ روپے لیے. لیکن جو الطاف صاحب نے لیے وہ ایجنسیز کے طور وہ تو ظاہر ہے کہ جنرل اسلم بیگ بیٹھے اور تھے. آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ کتنے ملے ان کے پیسے؟ اسلم بیگ صاحب کا میری یعنی نظر سے جو اسٹیٹمنٹ گزرا تھا اس میں 2 کروڑ روپے کا انہوں نے تذکرہ کیا, لیکن کروڑ روپے دیے گئے تھے, اس میں 2 بھی ہو سکتے ہیں, 5 بھی ہو سکتے ہیں, مجھے ایگزیکٹلی اماؤنٹ نہیں پتا. مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ میرے سامنے جب انہوں نے پیسے مانگے الطاف نے, تو اسلم بیگ نے یونس حبیب کو کمرے میں بلایا اور کہا کہ ان کو پیسے دیجیے. فائن. فاطمہ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے جب ذکر کر رہے تھے آئی ایس آئی کی, تو آپ نے کہا مجھے اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے کہ کون سی پارٹی کو لا رہے ہیں اور کون سی کو ہٹا رہے ہیں, تو آپ کا کنسرن کس سے, آپ کا انٹرسٹ کس میں؟ دیکھیے, میں نے آپ کو یہ وضاحت کی تھی کہ ایجنسیز کا یہ رول یقیناً ناپسندیدہ ہے کہ ہمیں ایجنسیز کو پولیٹیکل اس پروسیس کے اندر اس طرح ان کو ہمیں فری ہینڈ نہیں دینا چاہیے کہ وہ جو چاہیں کریں. لیکن یہ سب کچھ ہو کیوں رہا ہے؟ اس لیے کہ دیکھیے, جب آپ کی پولیٹیکل پارٹیز فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کو الاؤ نہیں کرتی, اندرون سندھ یا اندرون پنجاب وڈیرے کی مرضی کے بغیر یا جاگیردار کی مرضی کے بغیر لوگ ووٹ نہیں ڈال سکتے, چاہے وہ کرپٹ ہو, چاہے وہ بدماش ہو, اس کی رعایا نے اس کو ووٹ ڈالنا ہے. اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی اور طریقہ بچتا نہیں ہے کہ ملک بچانے کے لیے ایجنسیز اپنا رول پلے کریں. ایجنسیز کا رول اگر آپ چاہتے ہیں ختم ہو تو ظاہر ہے کہ آپ کو ووٹ کی افادیت قائم کرنی پڑے گی. کراچی میں گن پوائنٹ کے اوپر مینڈیٹ لیا جاتا ہے, باقاعدہ دکھا کے ووٹ بیلٹ باکس میں ڈالنا پڑتا ہے. تو اگر یہ آپ ختم کریں گے, فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوگا, لوگ اپنی مرضی سے حق رائے دہی استعمال کریں گے, تو لوگ ہی ان کی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے سب سے موزوں چیز ہیں کہ لوگ نیکسٹ ٹائم ووٹ نہ ڈالیں. جو کرپٹ لوگ ہیں, لوگ بدماشوں کو نیکسٹ ٹائم ووٹ نہ ڈالیں. اوکے, کراچی میں نو گو ایریاز کی حقیقت کیا ہے؟ نو گو ایریاز تو ہیں, اور پورا کراچی نو گو ایریا ہے تمام پولیٹیکل رائیولز کے لیے جو الطاف کے خلاف ہیں. اور مطلب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ الطاف نے شہر کو یرغمال بنا رکھا ہے, آپ کی میڈیا کو یرغمال بنا رکھا ہے. کل آپ کے ایک چینل کا پروگرام تھا, میری وجہ سے 2 لوگ اور بیچارے انہوں نے سفر کیا کہ وہ مشاہد اللہ اور تسنیم قریشی صاحب بیٹھے ہوئے تھے, اور اس میں غلطی سے مجھے بھی بلا لیا تھا. میرے بلانے کی وجہ سے ایکسپریس کے دفتر کا کراچی میں محاصرہ ہو گیا. یہاں ان کے پاس تھریٹ آ گئے, جو پروگرام لائیو جانا تھا وہ لائیو بھی نہیں گیا, اس کے بعد ریکارڈنگ بھی جو ہے وہ کبرڈ میں رکھ دی گئی. آج جو ہے وہ ثنا بچا کا پروگرام تھا, ثنا بچا نے جو ہے وہ 2 دن سے ریکویسٹ کی ہوئی تھی, آج اس کے پاس تھریٹ آ گئے. اور یہی وجہ تھی کہ میں نے آپ لوگوں سے کہا کہ بھئی میں بہت ڈس اپوائنٹڈ ہوں کہ تم, جب آپ لوگوں میں دم نہیں ہے کہ آپ حقائق عوام کو بتا سکیں, تو مطلب کسی کو تو مان رہے نا کہ نہیں, میں آج آپ کی آن ایئر کیا, آپ کی تو آج ریکارڈنگ ہے, ریکارڈنگ کے بعد دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں میں کتنا دم ہے, اور اگر دم ہوگا تو میں خود چل کے آپ کے آفس آؤں گا. اس کے بعد یقیناً ہم آپ کو لائیو اپنے پروگرام میں بلائیں گے, اینڈ وی وڈ لو ٹو ہیو یو. اس لیے کہ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اب تک جو رول پلے کیا ہے بہت اچھا ہے, ماضی سے بہت اچھا ہے. اس وقت الیکٹرانک میڈیا اسپیشلی بہت وائبرنٹ ہے, اور اس کی وجہ سے عوام میں بڑی اویئرنیس پیدا ہوئی ہے. لیکن دیکھیے, حقائق جب تک مکمل عوام کے سامنے آپ لوگ نہیں لائیں گے, اس وقت تک اس ملک میں تبدیلی آنا ممکن نہیں ہے. الطاف حسین کا کرنیل نے ایک بیان دیا کہ صاحب الطاف نے پیسے نہیں لیے, پورے دن بریکنگ نیوز چلتی رہی, پورے دن بریکنگ نیوز چلتی رہی. میں نے جلال محمود شاہ کے کہا کہ الطاف نے میرے سامنے پیسے لیے, الطاف جھوٹ بولتا ہے. وہ خبر کہیں کسی ٹیلی ویژن چینل نے نہیں دی. میں نے کہا میں نے بھی لیے 50 لاکھ, بینر لیڈ اخباروں میں بھی لگی, آفاق احمد نے 50 لاکھ روپے تسلیم کر لیے, اور ٹی وی چینل پہ بھی چلی. تو الطاف حسین سے کیوں اتنا خائف ہیں؟ الطاف حسین خدا تو نہیں ہے. کوشش یہی ہے کہ جو ریالٹیز ہے وہ پبلک کے سامنے لائی جائیں, عوام کے سامنے حقائق بتائیں, اس لیے کہ عوام کو دھوکہ دیا جا رہا ہے, اور میڈیا واحد ذریعہ ہے اس وقت جو عوام کو حقائق بتا سکتے. اپنی باتوں کا سلسلہ, انٹرویو کا سلسلہ اس طرح سے جاری رکھیں گے, لیکن یہاں پہ لیں گے شارٹ کمرشل بریک. اسٹے ود اس. صاحب, آپ اس وقت کراچی کی صورتحال دیکھ رہے ہیں, وہاں پر کس طرح سے امن قائم ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے گورنمنٹ کی ول پر, کہ گورنمنٹ اگر صرف اپنی حکومت بچانا چاہتی ہے اور وہاں کے معاملات سے اس کی دلچسپی نہیں ہے, تو ظاہر امن قائم نہیں ہو سکتا. لیکن اگر قربانی کا جذبہ ہے اور انہیں ملک عزیز ہے, تو پھر بلا تفریق, چاہے وہ
جرائم پیشہ فرد مہاجر قومیت سے تعلق رکھتا ہو یا ان کی حکومت کی حلیف جماعت سے تعلق رکھتا ہو، بلا تفریق کارروائی ہونی چاہیے، اس لیے کہ اگر جرائم پیشہ افراد اسی طرح حکومت کی سرپرستی میں کام کرتے رہیں گے تو ظاہر ہے کہ شہر میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ آپ نے پولیس کو پولیٹیسائز کر دیا، کوٹے کی بنیاد پہ بھرتی کر دیا، آپ نے لائسنس کوٹے کی بنیاد پہ دے دیے، تو تباہی تو ظاہر حکومت کی اقدامات کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ تو یہاں پہ اس وقت کراچی کا امن خراب کرنے میں آپ کیا سمجھتے ہیں زیادہ قصوروار کون ہے؟ ایم کیو ایم ہے، اے این پی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے؟ جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ شہر اس کا ہے اور اس شہر کے لوگ ان کا مینڈیٹ یا ان کی سپورٹ اس کو حاصل ہے۔ ظاہر الطاف کلیم کرتا ہے کہ متحدہ قومینٹ کراچی کی واحد جماعت ہے جس نے کراچی کے مینڈیٹ کو حاصل کیا، عوام کی مینڈیٹ کو حاصل کیا۔ تو ظاہر ہے کہ اگر عوام کا مینڈیٹ ان کے پاس ہے اور وہ کراچی کی سب سے بڑی جماعت ہے تو سب سے بڑی جماعت ہی سب سے بڑی خرابی ہے امن تباہ کرنے کی۔ اوکے، جناب پور کی کیا حقیقت؟ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، الطاف کی خواہشات ہمیشہ سے رہی ہیں۔ جب وہ ان کے استاد محترم اختر رضوی صاحب انہیں تقریر سکھایا کرتے تھے تو اس زمانے میں اختر رضوی صاحب سے پوچھا کرتے تھے کہ انکل میں یونائٹڈ نیشن میں تقریر کرنا چاہتا ہوں، تو یونائٹڈ نیشن میں ظاہر کونسلر جا کے تقریر نہیں کرتے، یونائٹڈ نیشن میں کوئی جا کے قومی اسمبلی کا رکن تقریر نہیں کرتا، بلکہ ظاہر ملک کے سربراہان یا ان کے نمائندے تقریر کرتے ہیں۔ تو الطاف کی خواہشات تو ہمیشہ سے یہ رہی ہیں، اور اب کیونکہ وہ سیائی اور راہ کے لیے کام کرتے رہے تو ظاہر ملک کو نقصان پہنچانا ان کے مشن کا حصہ ہے۔ الطاف صاحب کا آپ نے کہا کہ ان کی بڑی بڑی سوچیں ہیں کہ میں یونائٹڈ نیشن میں جا کے خطاب کروں، اس وقت اگر ہم دیکھیں لائف میں انہوں نے اختر رضوی صاحب سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا، اس وقت وہ پالیٹکس میں اتنے میچیور بھی نہیں تھے، لیکن اب تو ظاہر ہے کہ ان کو سی آئی اے چلا رہی ہے، انڈیا کے ریٹائرڈ ججز ان کی تھنک ٹینک کے اندر ہیں، وہ ان کو چلا رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ ملک کی تباہی کے سامان تو پیدا کر رہے ہیں۔ پاکستان آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الطاف حسین صاحب پاکستان تشریف کیوں نہیں لاتے؟ ابھی اگر ہم دیکھیں کراچی میں تو گورنر ان کے ہیں، مشرف صاحب کے دور حکومت میں بھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ان کی پارٹی بڑی اسٹرانگ پوزیشن میں تھی، لائک وائز ابھی بھی حکومت کے الائز ہیں، تو کیا وجہ، کیا ان کو خدشات ہیں پاکستان آنے سے؟ بہرحال میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کو اپنے لوگوں سے خطرہ ہے، کسی اور سے خطرہ نہیں ہے، اس لیے کہ جو لوگ ان کے ساتھ آج ہیں اور یرغمال ہیں، دیکھیں مافیا کے اندر، مافیا کے گاڈ فادر کو کبھی کسی اور نے نہیں مارا، ان کے مافیا کے لوگوں نے ہی مارا ہے۔ تو الطاف کیونکہ مافیا ٹائپ آرگنائزیشن کا گاڈ فادر ہے تو اسے خطرہ اس کے اپنے لوگوں سے ہو سکتا ہے، کسی غیر سے نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ نہیں آنا چاہتا۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو ان کی پارٹی تو بڑی منظم ہے، جو وہ آرڈر کرتے ہیں، مافیا بھی بہت منظم ہوتی ہے، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ مافیا کے جو گاڈ فادر جتنے بھی گزرے ہیں، جو بھی مرے ہیں، ان کو کسی غیر نے نہیں مارا، ان کے اپنے لوگوں نے مارا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو ممکن ہے کہ لائن میں ہوں اور الطاف صاحب کے مرنے کا انتظار کر رہے ہوں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہوں جو الطاف کے ہاتھوں وکٹمائز ہوئے ہوں اور ان کے ساتھ ابھی مجبوراً شامل ہوں اور وقت کا انتظار کر رہے ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی جرأت کا مظاہرہ کرے انہی میں سے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں جب اگر خدا نخواستہ جب الطاف صاحب نہیں ہوں گے تو بہت سارے لوگ یہ پارٹی چھوڑ جائیں گے؟ کیونکہ ابھی صرف ان کو خدشات ہیں کہ وہ اگر پارٹی چھوڑ کے جائیں گے تو ان کو جانے نہیں دیا جائے گا، اس وجہ سے وہ چھوڑ نہیں سک رہے۔ بالکل ایسا ہوگا کہ الطاف کی غیر موجودگی میں جو لوگ آج قید میں ہیں انہیں آزادی ملے گی تو وہ اپنے طور پہ فیصلہ کریں گے، اور بہت سارے لوگ آگے پیچھے ہو جائیں گے۔ اوکے، پیپلز امن کمیٹی کے مطابق جو اس وقت کراچی کے حالات خراب ہیں اس میں ملوث ایم کیو ایم ہے، ویئرز اگر ہم دیکھیں تو ایم کیو ایم کا کہنا یہ ہے کہ کراچی کے خراب حالات کا باعث صرف اور صرف پیپلز امن کمیٹی ہے۔ آپ کے نزدیک کون اس وقت ذمہ دار ہے کراچی کے برے حالات کا؟ دیکھیے ذمہ دار تو سب لوگ ہیں، لیکن بڑا ذمہ دار الطاف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ سے عرض کی کہ الطاف بھتے کے خلاف نہیں ہے، الطاف کا جتنا احتجاج ہے وہ یہ ہے کہ میں کسی کو شریک کار نہیں کرنا چاہتا بھتے میں، مطلب شرکت کیا کہتے ہیں اس کو، حصہ دینا نہیں چاہتا۔ اگر کوئی غلط کام ہے تو وہ سب کے لیے غلط ہے، اور آج جو صورتحال خراب ہو رہی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ بھتہ انٹروڈیوس آپ نے کروایا، اب صورتحال یہ ہے کہ بزنس کمیونٹی اس میں پس رہی ہے کہ الطاف نے اگر کہیں سے 1 لاکھ روپے بھتہ لیا ہے تو ظاہر ہے کہ دوسرے لوگ جا کے کہتے ہیں کہ ہم اس سے بڑے ہیں، معافی چاہتا ہوں، مجھے 2 لاکھ چاہیے۔ اگر انہوں نے 2 لاکھ لے لیے ہیں تو الطاف جا کے اپنے آپ کو طاقتور ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہمیں 4 لاکھ چاہیے۔ تو اس مقابلے کے اندر بزنس کمیونٹی پس رہی ہے، وہ تباہ ہو رہے ہیں، تاجر تباہ ہو رہے ہیں، اور اس میں ظاہر ہے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے والے ہی لوگ ذمہ دار ہیں، اور طاقت کا مظاہرہ جو لوگ کر رہے ہیں انہیں عوام جانتی ہے۔
جی بالکل. ذوالفقار مرزا صاحب آپ سے ملے تھے اور ان کی آپ سے ملاقات کے بعد آپ کی رہائی ہوئی, کیا آپ کی ان سے ڈیل ہوئی تھی؟ نہیں, دیکھیے مطلب ٹھیک ہے کہ وہ ملے, انہوں نے ہمدردی کا اظہار کیا اور انہوں نے مجھ سے رابطہ رکھا, لیکن ان کا رہائی میں کوئی رول نہیں تھا, اس لیے کہ ظاہر ہے کہ میں نے عدالت میں اس میں مجھ سے لوگوں نے کہا رہائی ڈیل کا نتیجہ ہے, میں نے کہا رہائی حادثاتی طور پر ہوئی ہے, اور اس کو میں نے حادثہ اس لیے کہا کہ گورنمنٹ سے غلطی ہو گئی. گورنمنٹ نے اور اس سے پہلے بھی گورنمنٹ کے بہت سارے لوگ مذاکرات کے لیے میرے پاس آئے اور مجھ سے انہوں نے الطاف کے ساتھ پیچ اپ کرانے کی بھی کوشش کی اور میں نے منع کیا. اور آج بھی اسلام آباد جب یہاں آئے ہیں تو لوگوں نے کہا کہ اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں, تو میں نے ان سے کہا کہ الطاف سے پیچ اپ کرنے سے بہتر یہ ہے یا کروانے سے بہتر یہ ہے کہ میں اس کا سب آرڈینیٹ بن کے بھارت کے لیے, راہ کے لیے کام کروں یا CIA کے لیے کام کروں. اگر یہ سب کچھ منظور ہے تو راہ سے میرے ڈائریکٹ تعلقات کروا دو, میں ڈائریکٹ کام کر لیتا ہوں, سب آرڈینیٹ بن کے کام نہیں کر سکتا. تو وہاں جب میں نے ریفیوز کیا اور ان کی آفر اور تھریٹس کو میں نے نظر انداز کیا, تو میرے پاس ایڈیشنل چیف سیکرٹری صاحب تشریف لایا اور باقاعدہ مجھے خط لکھ کے انہوں نے کہا کہ ملنا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا کہ بھائی ہم تو جیل میں, ہمارے پاس وقت ہی وقت ہے, جب چاہو آ جاؤ. تو وہ وہاں آئے تھے, انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ ملک سے چلے جائیے, میں نے منع کیا. انہوں نے کہا کہ جناب آپ پنجاب میں شفٹ ہو جائیے, میں نے منع کیا. انہوں نے بہت سارے اور معاملات مجھ سے ڈسکس کیے, میں نے جب ریفیوز کیا تو انہوں نے جو میں سمجھتا ہوں کہ جو غلطی ان سے سرزد ہو گئی, وہ انہوں نے رائٹنگ کے اندر وہ ساری چیزیں کہ ہم نے آفاق احمد سے میٹنگ کی, آفاق احمد نے اس پیشکش کو بھی منع کر دیا, اس کو بھی منع کر دیا, اس کو بھی منع کر دیا, وہ رائٹنگ میں انہوں نے ہائی کورٹ میں سبمٹ کر دیا. مجھے پہلے جیل میں میرے اوپر قتل کے یکے بعد دیگرے 8 کیسز بنائے, میں جیل میں ہوں, جیل سے نکل کے میں جا رہا ہوں اور قتل کر کے آ رہا ہوں. تو میں نے جج صاحب سے بھی ریکویسٹ کی, میں نے کہا بھائی سپرنٹینڈنٹ کو بھی FIR میں ڈال دو, اس لیے کہ اس سے بغیر پوچھے تو میں نہیں جاؤں گا, میں جیل کے اندر 8 سال سے قید ہوں. تو یہ مقدمات, ایک مقدمے سے میری جان چھوٹتی تھی, دوسرے مقدمے میں دوسرے سے جان چھوٹتی تھی, پھر ایک اور نیا مقدمہ. تو 8 الطاف کی ایما پر بنے, الطاف کے لوگوں نے بنوائے اور جھوٹے مقدمات بنوائے. تو پہلے میں نے 15-20 مقدمات جھوٹے بھگتائے اور وہ ان میں سب میں بری ہوا. تو اس کے بعد پھر جب رہائی آتی تھی تو پھر ایک قتل کا مقدمہ, اس سے جان چھوٹتی تھی, پھر ایک قتل کا مقدمہ. تو ہائی کورٹ میں جب میں ان پرسن اپیئر ہوا اور میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ جناب اب تو ختم کروائیے کہ صاحب مزید کیسز نہ بنے, تو ہائی کورٹ کے حکم پر نئے کیسز بننا بند ہوئے. تو انہوں نے پھر مجھے نظر بندی کے احکامات صادر فرما دیے MPO میں. اس میں ان سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے جا کے رائٹنگ میں اپنے کمٹ سبمٹ کیے کہ آفاق نے منع کر دیا پنجاب جانے سے. تو میں نے جا کے ہائی کورٹ میں آرگیو کیا کہ جناب آپ نے جب سپریم کورٹ نے سو موڈ ایکشن لیا تھا تو اس میں سپریم کورٹ کے سامنے پوری گورنمنٹ نے یہ اپنے کمٹ سبمٹ کیے کہ کراچی میں کوئی نو گو ایریا نہیں ہے. تو میں نے کہا گورنمنٹ خود میرے گھر کو میرے لیے نو گو ایریا بنا رہی ہے کہ صاحب میں اپنے گھر نہیں جا سکتا, مجھے پنجاب بھیج دو. تو انہوں نے رائٹنگ میں لکھا ہے, اس پر ہائی کورٹ برہم ہوا ان پہ اور کہا کہ کون سا طریقہ ہے. اس وقت میری رہائی کے فوراً احکامات ہوئے, اور جب رہائی کے احکامات ہوئے تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ جب آپ کو پتا ہے کہ حکومت کیا چاہتی ہے الطاف کی ایما پر, تو سیکیورٹی کے احکامات بھی ہائی کورٹ دے. تو سیکیورٹی کے احکامات بھی ہائی کورٹ نے دیے. تو وہ ان کی غلطی کی وجہ سے حادثاتی طور پر میری رہائی ہوئی. اس میں ذوالفقار مرزا صاحب کی محبت یا ان کی ہمدردی میرے ساتھ ضرور رہی, لیکن انہوں نے رہائی میں کوئی رول پلے نہیں کیا. اوکے, یہ بھی اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب بھی آپ کی ضمانت ہوتی ہے اس کے کچھ ہی عرصے بعد آپ پھر نظر بند ہو جاتے ہیں. کیا یہ آپ کو ایجنسیز کرواتی ہیں, آپ کی اپنی مرضی سے ہوتا ہے یا حقیقت اس کے برعکس ہے؟ دیکھیے میں انسان ہوں اور انسان کی فیلنگز ظاہر ہے کہ مطلب میں یہ کہوں آپ بھی جانتی ہیں, ظاہر ہے آپ انسان, گھر میں نہیں جاتا تھا, کورٹ جیل میں آتا تھا, تو وہ صرف یہ مجھے عوام سے دور رکھیں. میرے پاس کوئی سہولت نہیں تھی, میں نے اپنے والد کی آواز تک نہیں سنی. میرے والد جیل میں میری اسیری کے دوران ان کا انتقال ہوا ہے اور میں نے صرف ان کی باڈی دیکھی آگے. تو اب جیل میں میری مرضی سے تو کوئی نظر بند, مطلب میں اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے تو نظر بند نہیں ہوا ہوں گا. تو یہ لوگ تاثر کیوں یہ اس طرح کا دیتے ہیں آپ کے بارے میں؟ بہرحال الطاف کے تاثر دینے سے کیا ہوتا ہے, میں نے آپ سے کہا الطاف جھوٹا آدمی ہے. الطاف نے لوگوں میں مثال کے طور پر الطاف کہتا ہے میں نے کبھی MPA کا الیکشن لڑنے کی خواہش ظاہر نہیں کی. کر کیسے سکتا ہے, وہ کنوکٹ آدمی ہے, سزا یافتہ ہے. پاکستان کا جھنڈا جلانے پہ اس کو سزا ہوئی تھی, وہ سزا بھگتنے کے بعد رہا ہوا ہے. تو کیا سزا یافتہ الیکشن لڑ سکتا ہے؟ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے مطلب کوئی لومڑی چھلانگ مار کے انگور نہ کھا سکے تو کہے کہ جناب یہ تو انگور کھٹے ہیں. سزا یافتہ تو ہمارے بہت سارے اور MBAs, MLAs, اس کے علاوہ پرائم منسٹر صاحب نے. دیکھیے آپ پورے قانون کو پڑھ لیجئے کہ کس جرم میں سزا ہوئی ہے. کل پرائم منسٹر کہہ رہے تھے, اعتزاز حسن کہہ رہے تھے
کہ کوئی اگر ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور اس ایکسیڈنٹ کے اندر اگر کسی کو سزا ہوئی ہے 6 مہینے کی تو وہ بھی سزا یافتہ ہے، لیکن جرم دیکھا جائے گا کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ پاکستان کا جھنڈا جلانے پہ اس کو سزا ہوئی تھی اور وہ اپنی سزا کاٹنے کے بعد رہا ہوا، تو کیسے الیکشن لڑ سکتا ہے؟ وہ خود الیکشن لڑنے کے قابل نہیں ہے. وہ اگر یہ کہے کہ میں الیکشن نہیں لڑنا چاہتا تو عوام کو دھوکہ دے رہا ہے، وہ ہے جھوٹا آدمی. صحیح. اس وقت الطاف صاحب کے بارے میں تو آپ نے یہ کہا کہ وہ بہت جھوٹے ہیں، باقی اگر تمام پولیٹیشنز کا ہم ذکر کریں تو کون آپ کو لگتا ہے کہ یہ شخص جھوٹا نہیں ہے؟ دیکھیے جھوٹ تو سب بول رہے ہیں اور مجھے مطلب بڑا دکھ ہوتا ہے مجھے کہ عوام کے سامنے مطلب جب ٹی وی کی اسکرین پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کا رویہ بہت ایگریسو ہوتا ہے ایک دوسرے کے اگینسٹ، اور 5 منٹ کے بعد جو ہے وہ ہاتھ پہ تالیاں مار کے ایک دوسرے کے ساتھ سب شیر و شکر ہوتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ سبھی عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں. شاید کچھ لوگ ہوں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سلامت رکھے کہ جو ملک کے لیے سنجیدگی سے سوچ رہے ہیں. تو اس وقت کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ملک کے لیے سنجیدگی کے ساتھ سوچ رہے ہیں؟ بالکل ڈیفینیٹلی. میں اپنے بہت اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے نہ میری کوئی سیاسی ایمبیشنز ہیں، نہ مجھے کوئی شوق ہے سیاست کا. عظیم بھائی کی ریکویسٹ پہ میں ملک سے باہر چلا گیا تھا اور مجھے جب لوگوں نے رابطہ کیا تو میں نے منع کر دیا تھا کہ میرا کوئی سیاسی پروگرام نہیں ہے، نہ میں سیاست کرنا چاہتا ہوں. لیکن جس قسم کے حالات ہوئے اور مجھے ساتھیوں نے فورس کیا تو میں واپس آیا. تو اس میں مجھے کوئی سیاست کا شوق نہیں تھا. دیکھیے سیاست کرنے کے لیے تو ظاہر ہے کسی بڑی جماعت کو جوائن کر لینا میرے لیے آسان تھا اور الطاف سے دوستی کر لینا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن ظاہر ہے کہ اگر ہم نے یہ مشکل راستے کا انتخاب کیا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ سیاست سے بڑھ کے اس وقت ہمارے سامنے ملک کی سلامتی اور ملکی مفاد ہے. جو سیاست اس کو سیاست ہم نہیں سمجھتے، اس کو ہم ایک پیسفل جہاز سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم مسئلہ لے کے نہیں کرنا چاہ رہے اور ضرورت پڑی تو اٹھا بھی لیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت ہم ڈیفینیٹلی. فاق صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جنرل الیکشن کے لیے کیا کوئی آپ کا پارٹی انفراسٹرکچر بنا لیا آپ نے؟ کیا پلاننگز ہے آپ کی؟ ہاں ہمارا پروگرام ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ جنرل الیکشن میں حصہ لیں گے. کس کے ساتھ مل کے؟ اے این پی کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے آپ کا؟ ابھی مطلب یہ کویشچن جو ہے وہ قبل وقت ہے کس کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے، لیکن جو دوست ہیں جو جن کی ہم مدد کر سکتے ہیں اور وہ ہماری مدد کر سکتے ہیں ان کے ساتھ رہیں گے بات چیت. تو اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کن کی آپ مدد کر سکتے ہیں اور کون آپ کی مدد کر سکتے ہیں؟ میں نے ماضی کے کئی الیکشن کے گزٹ بڑی اچھی طرح اسٹڈی کیے ہیں اور مجھے پتا ہے کہ کون کون سی جماعتیں کن کے کہاں کہاں کتنے ووٹس ہیں اور ایک دوسرے کی اگر مدد کی جائے تو کہاں سے ہم الیکشن ون کر سکتے ہیں. وہ اسٹریٹجی ہم نے بنائی ہے اور دوستوں سے رابطے میں. اوکے. آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے تمام ویورز کو؟ ایک دیکھیے یہ کہ جس طرح ابھی آپ نے فرمایا تھا قومیت کی شناخت برائی نہیں ہے، لیکن نفرت کسی اور سے کسی دوسرے سے نہ کی جائے اور جو بھی مسئلے مسائل ہیں وہ گھر میں حل ہونے چاہیے. ملک کو عزیز رکھیں. ملک ہے تو ہم ہیں، ملک اگر نہیں ہے تو نہ مہاجر کی کوئی عزت ہوگی، نہ پٹھان کی، نہ پنجابی کی، نہ سرائکی کی، نہ بلوچ کی. اور امپورٹنٹ چیز یہ کہ اداروں کو تباہ ہونے سے بچانے کی سب کو کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ اداروں کو مستحکم ہونا ضروری ہے. لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، آج ایسا حکومت میں کل کوئی اور ہوگا، اور جس ملک میں ادارے مضبوط ہوتے ہیں وہ ملک سروائیو کرتے ہیں. جی تھینک یو سو ویری مچ آفاق احمد صاحب آپ کا کہ آپ نے وقت دیا اور آفاق صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اس وقت ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں سوچنا ہوگا پاکستان کے لیے. پاکستان ہے تو ہم سارے ہیں، اس میں سندھی ہیں، بلوچی ہیں، پاکستانی، اور اس کے علاوہ اگر ہم کسی کا بھی ذکر کریں کشمیری ہیں، پٹھان ہیں، سارے کے سارے صرف پاکستانی ہماری پہچان ہے. ہمیں پاکستان کے لیے سب سے بڑھ کے سوچنا ہوگا. اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.